جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ آج ہم بات کریں گے فن خطاطی کا ایک عہد آفرین کا نام خطاط الملک تاج الدین زرِ رقم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان بلکہ فن خطاطی بالخصوص مستعلیق خط کی دنیا میں اسلامی ایک معتبر نام ہے۔ تہذیب اور کلچر میں ایک ایسا فن ہے خطاطی جس میں مسلمانوں نے ہمیشہ بھرپور صلاحیتوں کا ثبوت دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے بھی مسلمانوں سے بڑھ کر اپنے رسم الخط سے والہانہ شیفتگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہماری ملی تاریخ نے ان عظیم خطاطوں کے کارناموں کو اپنے صفحات میں محفوظ رکھا ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی اس فن کو ترقی و فروغ دینے میں صرف کر دی تھی۔ خطاطی مسلمانوں کا ایک محبوب فن ہے۔ بے شک مسلمانوں نے اس فن سے وابستہ رہ کر ایسے فنی کمالات کا اظہار کیا کہ آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ خطاطی کے ساتھ مسلمانوں کی گہری دلچسپی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اہل اسلام تصویر کشی یا مجسمہ سازی میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو خطاطی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تمام دور میں خطاط اس فن کی نئی جدتیں ندرتیں پیدا کرتے اور نوک پلک سنوارتے چلے گئے۔ خلافت راشدہ کے عہد بابرکت میں کلام پاک کی کتابت میں والہانہ عقیدت سے کام لیا جاتا تھا۔ قدیم قلمی نسخے آج بھی صاحب ذوق کی آنکھوں کو بصیرت اور روحوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان خوبصورت و جمیل خطاطی کے نمونوں کو ایک نظر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اسلامی فن لطیف میں وجدانیت اور پاکیزگی اس قدر چھائی ہوئی ہے۔ متحدہ ہندوستان میں میر عماد الحسنین کی وساطت سے خط مستعلیق شاہ جہاں کے دور میں آیا۔ جس طرح ایک زبان اصل وطن سے چل کر اپنی شکل و صورت تبدیل کرتی ہے، اسی طرح رسم الخط بھی تدریجی رونما ہوتی چلی گئی۔ خط مستعلیق نے مقامی ماحول اور مزاج کے مطابق تبدیل ہونا شروع کیا، یہاں تک کہ امام وردی نے اس خط میں خوبصورتی اور جمال کو پیدا کیا۔ 19ویں صدی میں عبد المجید پروین رقم کے دور میں اہم قسم کی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اسے جدید طرز کا نام دیا گیا۔ بر صغیر میں خطاطی کی تاریخ تو مسلمانوں کی آمد سے شروع ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس فن کو قرآن مجید اور اسلامی مطبوعات و فرمان شاہی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں علم و حکمت کے تمام شعبوں میں اس کی ضرورت تھی اور آہستہ آہستہ اس نے بذات خود ایک مستقل اور فن اور علمی شعبے میں ایک حیثیت اختیار کر لی۔ بہت سے لوگوں نے اسے بطور پیشہ اختیار کیا اور ترقی دے کر اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ ایران میں آج بھی خطاطی کو قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے اور اسے باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور دانشوروں کی طرح استادان فن کی تکریم کی جاتی ہے۔ عراق میں خطاطی کا ایک کالج قائم ہے، جہاں مشہور عالم اسلام کے نامور خطاط السید الہاشم البغدادی مرحوم اپنے فن کے کمالات دکھایا کرتے تھے۔ وہاں خطاطی کی تاریخ کو یکجا کر کے شائع کیا گیا ہے۔
افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں ایسا نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ قبل صاحب طرز انشاء پرداز مختار مسعود نے فن خطاطی پر ایک مقالہ لکھا تھا اور کافی خطاطی کا مواد جمع کیا تھا۔ نہ جانے اب وہ کس مرحلہ میں ہے۔ اب ہمارے عہد میں کئی بے مثال خطاط حضرات ہوئے ہیں۔ پروین رقم مرحوم کے بعد تاج الدین زرعی رقم مرحوم، جن کی برسی 13 جون کو منائی جاتی ہے، اپنی ذات سے ان کو اوج کمال تک پہنچایا، بلکہ اس خط میں شامل لوگوں کو ایک تنظیم میں متحد کر دیا تھا اور مرقع زرعی کے ذریعے اسے عام لوگوں تک پہنچایا، جس میں اصول و ضوابط و قواعد بیان کیے جو خطاطی کے میدان میں آنے والی نسلوں کو رہنمائی کرتے رہیں گے۔ پروین رقم کے بعد تاج الدین زرعی رقم موجودہ دور کا استاد سمجھا جاتا ہے۔ تاج الدین زرعی رقم نے 13 جون 1955 کو انتقال کیا۔ ان کی عمر رحلت کے وقت فقط 45 برس تھی۔ وہ اپنے آبائی شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ اپنے حقیقی ماموں الحاج نور احمد سے ابتدائی فن رموز حاصل کیے۔ بعد ازاں ان کا شمار برصغیر کے ممتاز نامور قلم کاروں کی صف اول میں ہونے لگا۔ نستعلیق کے علاوہ خط کوفی اور خطاطی میں فنکارانہ ڈیزائن تو اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ 1929 میں آپ نے ابجد کی پہلی وصلی لکھی۔ 1926 میں مرقع زرعی کتاب تحریر کی، جس سے ان کی شہرت متحدہ ہندوستان میں پھیلی۔ زرعی رقم کو اس فن میں کمال حاصل کرنے کے بعد خطاط الملک کا خطاب خوشنویسان یونین نے عطا کیا۔ خفی سے خفی، جلی سے جلی تحریر نہایت چابک دستی سے لکھتے۔ زرعی رقم خطاطی میں حسن نفاست اور نکھار پیدا کرتے۔ جلی خط، سرورق، پوسٹر، پیشانی، جرائد اور سنگ مرمر کی کتابت میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ تاج الدین زرعی رقم مرحوم ہمارے عہد میں ہی نہیں، آنے والے عہد میں عظیم خطاط اور محسن خطابت تصور کیے جائیں گے۔ فن قیام پاکستان سے قبل ایک موقع پر انہوں نے 20 گز لمبے چوڑے کپڑے پر عید مبارک لکھا تھا۔ یہ الفاظ اتنے بڑے تھے کہ اتنے الفاظ اس سے پہلے اور بعد میں کسی خطاط نے تحریر نہیں کیے۔ یہ تحریر بادشاہی مسجد لاہور کی اندرونی پیشانی پر پھیلائی گئی تھی۔ چوک گوال منڈی لاہور میں دفتر دارالارشاد کے باہر دیوار پر رسالہ پھول کے الفاظ اتنے جلی حروف میں لکھے گئے تھے کہ لوگ جھلملاتی دھوپ میں سائے کی خاطر اس کے نیچے پناہ لیتے تھے۔ یہ کمال فن بھی زرعی رقم مرحوم کا تھا۔ زرعی رقم حیدرآباد دکن بھی تشریف لے گئے تھے۔ نظام حیدرآباد سے انہیں انعام کے علاوہ گولڈ میڈل کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ آپ کی خطاطی کے نمونے آج بھی اہل فن سے خراج تحسین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نمونے ان کی زندگی کا اثاثہ، فنی شاہکار، مرصع خطاط ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم پشاور تشریف لے گئے۔ آپ نے پاکستان خوشنویس یونین کی طرف سے فن خطاطی کے تحفظ کی خاطر اپنے نمائندہ ایم شریف آرٹسٹ کے توسط سے سپاس نامہ پیش کیا، جس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم اس فن کی ترقی اور تحفظ کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستان خوشنویس یونین نے اس کارنامہ پر اپنی سالانہ رپورٹ میں خراج تحسین
پیش کیا۔ پاکستان نومبر 1953 میں اساکر پاکستان کے زیر اہتمام فنون لطیفہ کی نمائش جو فوجی میوزیم راولپنڈی میں منعقد ہوئی تھی، اس میں چند خطوط زرعی رقم نے خود پیش کیے تھے۔ ناقدین فن کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ خطوط اول قرار پائے۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق نے زرعی رقم کو طلائی تمغہ اور سند دی۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ خطاطی کو نصاب کا حصہ بنا کر اس فن کی عظمت اور اہمیت کو تسلیم کرے۔ وسے اس فن کی مزید سرپرستی ہماری قومی اور ملی تاریخ کو مزید تابناک بنا دے گی، جبکہ مسلمانوں کو تاریخ میں اسے فن مصوری اور موسیقی پر فوقیت دی جاتی رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر سلاطین امیہ تک سب ہی اس کے بڑے قدردان تھے اور خود خطاط تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اس خالصتاً اسلامی فن کی قدر اور حوصلہ افزائی بھی کریں۔ یہ ناظرین، آپ کو یہ خوبصورت ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، آپ کو سمجھ آئی ہو، تو اپنے دوستوں کو یہ ضرور شیئر کریں اور اسے جو ہے آپ لائک کریں۔ ہمارے خوبصورت آرٹ سے ریلیٹڈ چینلز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں نوازیں۔ اللہ آپ کا، میرا اور آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔